آیت نمبر 5 سورہ جمعہ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں یہود کی ایک مثال بیان کر کے مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے اس جیسا نہیں ہونا، ان جیسا نہیں ہونا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کا، یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو پہلا طبقہ تھا صحابہ کرام، وہ تو مکمل دین پہ عمل کرنے والے تھے اور مکمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنانے والے تھے، اس لیے کہ وہ آئیڈیل تھے، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کا اور سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ رکھا تھا۔ اب یہ حالت ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ آگے چل کر آہستہ آہستہ امت کی جو ہے نا وہ حالت میں تبدیلی اور بگاڑ آنا تھا، اور بے عملی جو ہے نا اس کا دخول تو ہونا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی مثال دے کر سمجھایا اور اس پر اس امت کو تنبیہ کی کہ تم نے یہودیوں کی طرح نہیں ہونا، کہ جو یہود تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم کتاب دی، اور پھر یہود کو اس کا مکلف بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو ٹھیک رہے، لیکن انہوں نے بعد میں آہستہ آہستہ تورات پہ عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تورات پر عمل تو درکنار کہ تورات کی جو تعلیمات ہیں ان کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر کے اپنی مرضی کے جو مسائل تھے وہ اس میں شامل کر دیے، جو ان کی مرضی کے مسائل نہیں تھے وہ نکال دیے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ اپنے مذہب سے بالکل بیزار ہو گئے، کوئی کسی قسم کا عمل نہیں ہے، بس صرف نام لیتے تھے جی ہم یہودی ہیں اور بڑا فخر کرتے تھے اس پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو تورات پر عمل کرنے کا مکلف بنایا اور پھر انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، اس کی تعلیمات کو نہ اپنایا، تو فرمایا ان کی مثال ایک گدھے کی سی ہے کہ جس پر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں تو ان کتابوں سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان یہود کو بھی تورات کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی مثال ہے پھر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ان لوگوں کی جو بالکل دین کو چھوڑ دیں، دین سے بیزار ہو جائیں اور بدعملی کو اختیار کر لیں اور اچھے اعمال کو چھوڑ دیں، بدفعلیاں سارے جن گندے اعمال ان میں رائج ہو جائیں، دین سے بالکل بیزار ہو جائیں، تو وہ اپنے آپ کو کہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن و مجید کا نام بھی لیں، تو ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ علماء کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن علم کے مطابق ذرا برابر عمل نہیں ہے، تو فرمایا ان کی بھی یہی مثال ہے کہ جس طرح گدھے پہ کتابیں لاد دیں اور اس کا فائدہ کوئی نہیں اس کو، اسی طرح جو ہے وہ ان کو بھی ان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ علم بغیر عمل کے اس کو علم کہا ہی نہیں جاتا۔ علم ہے وہی ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔ علم کے بغیر جو عمل کے بغیر اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ معلومات تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کو علم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ علم وہ ہے کہ جس کا روحانی اثر بھی ہوگا اور اس کا اثر انسان کے جسم پر نظر آئے۔ اس لیے یہ ان کی مثال بیان کر کے، کیونکہ ایک تو ان یہودی کی مثال اس لیے بیان کی کہ ایک تو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر یہودی آباد تھے اور اپنے آپ کو وہی اہل کتاب کرانے والے اور زیادہ فخر کرنے والے وہی لوگ تھے۔ فرمایا کہ ان کے یہ حال ہے کہ انہوں نے تورات کو چھوڑا تو ان کی مثال گدھے کی سی ہو گئی، تو فرمایا کہ تم نے اس طرح نہیں ہونا، تم نے اپنے دین پہ عمل کرنا۔ فرمایا مثل الذین، حالت اور مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ،
جو اٹھوائے گئے تورات یعنی جن کو تورات کا مکلف بنایا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس تورات کو نہ اٹھایا یعنی اس پہ عمل نہ کیا، کمثل الحمار، اس گدھے کی سی ہے ان کی مثال اور حالت اس گدھے کی سی ہے، یحملو جو اٹھاتا ہے اسفارا بڑی بڑی کتابیں، بئس مثل القوم الذین، بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ فرمایا کہ ان کی یہ بڑی بری مثال ہے، بری حالت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اور دین اسلام کی ساری نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن ان کو انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، بالکل اس پہ عمل نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے۔ تو فرمایا کہ یہ یعنی بے عمل لوگوں کی بڑی بری مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے عملی طور پہ چاہے یعنی زبانی طور پہ، ہر اعتبار سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نے ان جیسا نہیں ہونا، تم نے برا نہیں بننا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو دین سے بالکل بے رغبتی اختیار کریں، بیزار ہو جائیں اور دین کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھیں، تو فرمایا وہ ظالم ہیں، وہ حد انصاف سے نکلنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو حد انصاف سے نکل جائے۔ ہدایت تو ان کو دیتا ہے جن کے اندر انابت اور طلب ہو، ایسے لوگوں میں طلب کہاں سے آئے گی؟ فرمایا ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اسی طرح وہ فسق و فجور کے اندر چلتے چلتے جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے محفوظ فرمائے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، اچھا اب یہاں سے یہودیوں کے ایک اور دعوے کی تردید ہے۔ یہودی جو ہے نا وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنے آپ پہ، ان کو اپنے پہ بڑا ناز تھا، بلکہ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے جی نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ کہ جس طرح کوئی اولاد سے پیار کرتا ہے اس کو کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اسی طرح اللہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ اور یہ ان کا بڑا ہی دعویٰ تھا، بلکہ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ بھئی ہمارے علاوہ کوئی بھی صحیح دین پر نہیں ہے، صرف ہم ایک صحیح دین پر بس، اور اللہ تعالیٰ کو یہودیت ہی پسند ہے اور ہم ہی سارے پسند ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دو مرتبہ، ایک تو یہاں پر ہے یہ سورہ جمعہ میں، اور پھر سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں انہیں دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو آؤ مقابلہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اس پر اللہ موت طاری کر دے۔ تو آؤ پھر موت مانگو، کیونکہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو پھر محبوب سے ملنے کا راستہ تو صرف موت ہے نا جی۔ پھر آؤ موت کی تمنا کرو، اور موت کی تمنا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ محبوب کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اگر تم سمجھو ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے ہی ساتھ اللہ کا تعلق ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، پھر ٹھیک ہے، مرنے کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہوگا، اور پھر تمہارے مزے ہی مزے ہوں گے، پھر موت کی تمنا کرو، آ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ جو کرتوت ہے نا ان کی وجہ سے فرمایا ان کو پتہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا عذاب دیا جائے گا اور ہم لٹکائے جائیں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، اور پھر جان بوجھ کے ضد و عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اب اس بات کو وہ خوبی سمجھتے تھے، تو فرمایا کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی مبالغہ کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے۔ اور یہاں پر فرمایا نا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہاں یہ یعنی لن لگایا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرے گا مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ فرمایا وما هو بمزحزحه عن العذاب ان يعمر، فرمایا اگر ان کو 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تو پھر بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وجہ یہ کہ 1000 سال کے بعد مرنا تو ہے نا بلا،
بالآخر پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو وہاں بھی فرمایا کہ وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ غضب اللہ علیہم، یہ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر، اور انہیں اس کا یقین ہے، اور انہیں پتہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ سے اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے کوئی موت کی تمنا کریں کبھی بھی نہیں کریں گے، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ جب وبال کی دعوت دی تو بھاگ گئے، وہ نہیں آئے۔ وہ فرمایا نا قل یا ایھا الذین، کہہ دیجیے اے وہ لوگو، ہادو جو یہودی ہو، ان زعمتم اگر تمہارا گمان ہے، انکم کہ بے شک تم، اولیاء او دوست ہو، للہ اللہ کے، من دون الناس لوگوں کے ماں سوا، نہیں مطلب یہ لوگوں سے مراد باقی امتوں کے ماں سوا، صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو فتمنوا الموت، بس تم تمنا کرو موت کی، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، کیونکہ وہاں اس سے ملنے کا تو راستہ صرف موت ہی ہے۔ فرمایا ولا یتمنونہ، اور نہیں تمنا کریں گے اس موت کی، ابدم کبھی بھی، بما بسبب اس کے، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو انہوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں نا جی، انہیں پتہ ہے ہم نے کیا کچھ بھیجا ہوا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو جو ان کو چیلنج کیا نا کہ آ جاؤ پھر موت کی تمنا کرو، یہ تو دنیا والوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب جانتا ہے، ان ظالموں کو، ان کے اندرونی حالات کو بھی جانتا ہے بغیر کسی بات کے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ اور پھر آگے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہیں کہ یہ جو مباہلہ اور جس موت کی تمنا سے کہا نا تم آؤ موت کی تمنا کرو، اور تم بھاگ گئے ہو، نہیں آ رہے، یا یہ ہے کہ ویسے عام حالات میں بھی انسان موت سے بچتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ موت تمہیں ضرور ملے گی، ہاں وہ موت تمہیں آئے گی، اس موت سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، ہر چیز کا انکار کیا ہے، دہریوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا، اور اسی طرح رسولوں کا انکار کیا ہے، سب کچھ ہے، جنت، دوزخ، قیامت اور فرشتوں تک کا انکار کیا ہے، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت سامنے آ رہی ہے۔ سب موت وہ پیالہ ہے جو ہر ایک نے پینا ہے، ہر ایک کے دروازہ اس نے کھٹکھٹانا ہے۔ تو فرمایا وہ موت آئے گی، اور پھر تم لٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم کرتے تھے، جو تمہاری ساری جو دنیا کی باتیں، اعمال، جو سب چیزیں ہیں، ہسٹری تمہاری پوری کی پوری محفوظ ہوگی، ساری تمہارے سامنے آ جائے گی، اور وہاں پھر تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا موت کی تیاری کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں کر لیا، وہ عامل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے تیاری کی۔ فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، وہ عاجز انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا لیا، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پہ تمنا کرنے شروع کر دی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ظاہر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی یہ بھی اعلان ہے نا بھائی کہ میں یعنی قہار بھی ہوں، پھر جب گناہوں میں بڑھ جاؤ گے تو پھر سزا بھی سخت دینے والا، شدید العقاب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا نا قل، کہہ دیجئے، ان الموت الذی، بے شک وہ موت، تفرون، تم بھاگتے ہو، منہ جس سے، فإنہ، پس بے شک وہ موت، ملاقی، ملنے والی ہے، کم تمہیں، ثم پھر تردون، تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادت، اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے ظاہر، پوشیدہ اور ظاہر کو، غیب جو کسی بھی اعتبار سے دنیا والوں کے لیے ظاہر نہ ہو سکے، وہ غیب ہے۔ تو یہ غیب اور ظاہر یہ انسانوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے فرمایا جو تمہارے اعتبار سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تمہیں بتائے گا، بما، وہ، کنتم تعملون، جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ بھی فخر کیا تھا نا کہ ہمارے پاس تو ہفتے والا دن ہے السبت، اور اس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو تمہارے پاس کوئی دن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے اعلیٰ دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہفتے کے دن، ان میں سب سے اعلیٰ دن فرمایا جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن فرمایا کہ یعنی قیامت بھی قائم ہوگی، اور اسی دن وہ دنیا میں بھی تشریف لائے۔ تو جمعہ جو ہے نا یہ بڑا عظیم دن ہے، بڑا عظیم دن ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے، بڑا اعلیٰ دن ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کے لیے ایک وجوبی حکم بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ فرمایا جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کوشش کرو فوراً جو ہے نا وہ مسجد میں پہنچنے کی، اور وہاں جا کر خطبہ سنو، بیان سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہو رہی ہے اس کو سنو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ بیع، خرید و فروخت، لین دین، معاملات چھوڑ دیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب کاروبار بند ہو جائے گا تو باقی لوگ پھر مجبوراً بھی کیا ہوں گے جی، مسجد کی طرف رخ کریں گے۔ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اسے۔ اس لیے جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ بھی حرام کے قریب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے نا، اذان شروع ہو جائے تو فوراً کاروبار اور ساری چیزیں بند کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ صرف کاروبار منع ہے، اس کے علاوہ کھانا پینا، سونا، لیٹنا، سارے کام جو ہے وہ منع ہے۔ ہاں الا یہ کہ جمعہ کی تیاری، ایک آدمی فوراً غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے اور پھر جمعے کی طرف آتا ہے، وہ جمعے کی تیاری مستثنیٰ ہے، وہ سائی الجمعہ میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں۔ اور یہ جو پھر یہ کہ کون سی اذان، پہلے والی کی دوسری، تو اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان تھی، صرف جو خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو سامنے اذان ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل گیا تھا مدینہ منورہ، اور اس میں لوگ دور دراز سے آتے تھے، تو انہوں نے یہ جمعہ کی پہلی اذان شروع کروائی، اور پھر اس وقت تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا، اور جس پر اجماع صحابہ ہوا تو وہ بھی چیز جو ہے نا وہ دین کا حصہ بن گئی۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور پھر دوسرا یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لن یجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی وہ فیصلہ یا وہ کام جو میری امت سب مل کر جاری کر دے، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، تو وہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دے دی کہ بھائی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، سب کا جس پہ اتفاق ہو گیا، تمام امت کا، کسی بھی ائمہ کسی بھی کا اختلاف نہ رہا، تو وہ مسئلہ جو ہے نا وہ دین کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔ اس لیے اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ پہلی اذان یہی شمار کی جاتی ہے جمعہ کی، تو اس لیے جب پہلی اذان ہو جائے تو اس میں اپنا ساری چیزیں چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائے، اور جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے بھائی اب خطیب آ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، اور اب جو ہے نا مزید متوجہ ہو جاؤ، اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا نا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا جب نودیا اذان دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، می یوم الجمعۃ جمعوں کے دن، فاسعوا تو دوڑو چلو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا اور چھوڑ دو البیع خرید و فروخت کو، وذروا البیع خرید و فروخت، لہن دین سب چھوڑ دو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اچھا اب اس آیت مبارکہ میں ایک حکم بیان کیا ہے جی جو مستحب ہے، جو ضروری نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرو، اور نہ کرو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، نہیں پھر جا کے کاروبار کرو۔ اگر کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے تو اپنی ملازمت شروع کر لے، ڈیوٹی شروع کر لے، اگر کوئی بزنس مین ہے تو جا کے اپنا کاروبار شروع کر لے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اپنا کام جا کے شروع کر لے۔ اور فرمایا کہ اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ اللہ کا فضل ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اور فضل کہتے ہیں رزق کے حلال کو، یعنی وہ رزق کے حلال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ تو پھر بھی اللہ کو بلانا نہیں، ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرو، کام بھی کرو، اپنی نوکری بھی کرو، اور ساتھ جو ہے نا اللہ کو بھی یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کی یاد ہی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، نوکری کرو جا کے۔ اگر کوئی آدمی نہیں بھی کرتا، جا کے سو بھی جاتا ہے گھر میں، تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اس طرح یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع پر قرآن مجید میں فرمایا نا جی کہ جب تم نے حرام باندھ دیا تو تم پہ شکار کرنا حرام ہو گیا۔ جب یہ اتفاق ہے کہ جب احرام باندھ لے کوئی انسان حج عمرے کا،
تو اس پہ شکار کرنا جائز ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ شکار کر بھی لے تو وہ کھانا بھی جائز نہیں، حرام ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اور صحابہ یعنی احرام کی حالت میں آ رہے تھے نا مکہ کی طرف، تو ایک صحابی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہم کے لیے بھیجا، وہ بھی ساتھ تھے لیکن وہ مکہ نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ راستے میں جب ایک جگہ ٹھہرے تو دیکھا جی وہ ایک جنگلی گائے نظر آ گئی، تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا یار مجھے میرا کوڑا پکڑاؤ جلدی کرو، کسی نے نہیں پکڑایا، سب احرام کی حالت میں تھے، اور پھر وہ خود ہی اترے، انہوں نے اپنے وہ یعنی پکڑا اور جا کے اس کو جو ہم مارا، شکار کر لیا۔ شکار کرنے کے بعد جب ذبح کر کے لائے تو بڑا ٹھیک ٹھاک گوشت تھا، اس کو ایک آدمی تو نہیں کھا سکتا، تو جب وہ لا کے رکھا وہ اس نے کہا ان سے کہا یار یہ کھاؤ، تو وہ اختلاف ہو گیا پھر ان کا آپس میں، کیونکہ وہ کہنے لگا یار یہ شکار کا گوشت ہے ہمارے لیے جائز تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے تو نہیں کہ میں نے کیا ہے، کھاؤ۔ لیکن اسی پہ جو ہو تذبذب میں ہی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی وہ ساری بات بتائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا تو نہیں، اشارہ تو نہیں کیا، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاونت تو نہیں کی؟ اور مطلب ہے کہ تم نے اس شکار کرنے میں کسی قسم کی معاونت تو نہیں کی، مدد تو نہیں کی؟ فرمایا جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ پھر فرمایا کھاؤ اور میرے لیے بھی لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلب شکار وہ اگر حرام والے خود کرتے، معاونت کرتے تو پھر جائز نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک تو یعنی حرام والے کے لیے وہ تو چاہے یعنی پاکستان میں ہی ہو تو اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں، اور حدود حرم کا شکار ویسے بھی کسی کے لیے جائز نہیں حال حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، کہ جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو۔ فَاسْتَادُوا امر ہے نا، تو اب یہ امر ہے استحباب کے لیے، کرو، اجازت ہو گئی جی، اب ممانعت ختم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اب اگر اس کو امر کو وجوب کے لیے لیں تو پھر تو ہر حاجی صاحب کے لیے کیا ہوگا، وہی شکار ڈھونڈنا پڑے گا اس کو۔ بھائی اللہ کا حکم ہے بھائی کہ جب تم احرام کھولو تو کیا کرو جی، شکار کرو۔ وہ شکار کرو والا مطلب یہ کہ اب وہ پہلے والی ممانعت کی ہو گئی ہے جی، ختم ہو گئی، اب ممانعت کوئی نہیں، اب اگر کوئی شکار ملتا ہے تو کر لو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے نا تو پھر وہ جو اذان جمعہ کے بعد والی ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب تم جو ہے نا پریشان نہیں ہونا، اب اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارے لیے رزق حلال ہے۔ فرمایا نا فَإِذَا، پس جب قُضِیَتِ الصَّلَاةُ ادا کر دی جائے نماز، فَانْتَشِرُوا تو پھیل جاؤ فی الارض زمین میں، وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، من سے فضل اللہ کے فضل سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ جی، کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ رب ذوالجلال جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنی یاد میں ہمیشہ جو ہے وہ مشغول رکھے جی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ اصل میں پہلے شروع میں مدینہ منورہ میں جب جمعہ شروع ہوا نا تو جمعے کا خطبہ بھی جو ہے نا وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا، جس طرح عیدین کی نماز کا خطبہ عیدین کے بعد ہوتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا دی۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس زمانے میں مدینہ میں شدید قحط تھا، کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی قلت تھی۔ تو اتنے میں باہر جو ہے نا وہ آواز لگی کہ بھئی شام سے جو ہے وہ قافلہ غلہ لے کر آیا ہے، تو جس نے لینا ہے جلدی آ کے لے لو، اور لینا بھی پیسوں کا ہے، تو ظاہر ہے جب قلت ہو تو پھر پیسوں کی چیز بھی مل جائے تو بڑی غنیمت ہے، اور اس کے لیے بھی بھاگنا پڑتا ہے۔ اب اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب نماز تو پڑھ لیے تو یہ خطبہ سننا کوئی لازمی نہیں ہے، تو چلو ہم جاتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ غلہ لے لیتے ہیں۔ اکثریت چلے گئے، یہاں تک کہ 12 مرد اور ایک عورت باقی رہ گئی۔ اب آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہے اس کے بڑے ناراض ہوئے اس چیز پہ، اور دل میں پریشانی محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب یعنی وہ
خطبہ وغیرہ ختم ہوا، لوگ وغیرہ واپس آ گئے خیر، تو اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ جو ہے اس کو سننا ضروری اور لازمی ہے، اور اگر اس طرح اگر کوئی باہر تجارت والا معاملہ یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو فرمایا اس طرح جو ہے نا وہ چھوڑ کے قطعی طور پہ نہیں جانا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں پھر ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہوں یا جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور چھوڑ کے چلے گئے ہوں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ خطبہ سنتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ یعنی وہ اتنے انہماک کے ساتھ سنتے تھے کہ جس طرح وہ یعنی سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جائیں تو وہ بھی پرندے بھی جو ہے بیٹھ سکتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو یعنی ہلاتے جلاتے بھی نہیں تھے۔ تو اس چیز کا یہاں پر تذکرہ فرمایا جی۔ اور پھر خطبہ جو ہے نا وہ جمعے کا قاری پہلے دیا، دونوں خطبے جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے ہو گئے، تو فرمایا نا جی وَإِذَا، اور جب رَأَوْا دیکھتے ہیں تجارتاً سوداگری کو یعنی تجارت کو، او لہوا انفضوا، او لہوا یا کھیل تماشے کو، اور اس سے مراد یعنی وہ مارکیٹ کی چہل پہل رونق ہے، انفضوا تو بکھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں الیہ اس کی طرف، وترکوا اور چھوڑ دیتے ہیں وہ کا آپ کو قائمہ کھڑے، کہ آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے چلے جاتے ہیں اپنے اس کی طرف غلہ وغیرہ لینے کی طرف، تجارت کی طرف، کہ وہاں سے غلہ لے لیں۔ یہ اس حالت کو بیان فرمایا جی۔ اور یہ ترکو کا قائمہ، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خطبہ جمعہ اور عیدین جو ہے یہ کھڑے ہو کے دی جاتی ہیں۔ آج رسول اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو خطبہ جمعہ اور عیدین کھڑے ہو کے دیتے تھے، باقی بیانات وغیرہ تو بیٹھ کے تھے ممبر پہ۔ تو قل کہہ دیجئے ما وہ کچھ، ما وہ عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ خطبہ جمعہ سننے کا ثواب اور اجر، خیرم بہت بہتر ہے، من اللہو اس کھیل تماشے سے، دنیا کی چہل پہل اور رونق سے، و من التجارت اور اسی طرح سوداگری تجارت سے، خرید و فروخت سے، واللہ اللہ، اور پھر یہ ہے کہ قات سالی ہے اور اس میں رزق کا مسئلہ تھا تو اس لیے جو ہے نا وہ جانا پڑ گیا، تو فرمایا اس لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ واللہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم جو ہے وہ انہماک سے سنتے رہتے تو جو تمہارے مقدر میں تھا وہ تمہیں ضرور ملنا تھا، وہ کبھی بھی جو چیز تمہارے مقدر میں وہ تم سے دور نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔